الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارا ملک جن حالات سے دوچار ہے اور جو کچھ ہمارے اس ملک میں ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں حضرت مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے کہ دنیا کے لٹریچر میں اس سے اچھی مثال، اس سے اچھی رہنمائی نہیں ہو سکتی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں 2 مقامات پہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مثال اس کی جو اللہ کے حدود کو قائم رکھنے والا ہے اور جو اللہ کے حدود کو توڑنے والا ہے، یعنی جو خیر انجام دینے والا ہے اور جو بدی انجام دینے والا ہے، جو برائی کا مرکز اور محور بنا ہوا ہے اور جو خیر اور بھلائی کا سرچشمہ بنا ہوا ہے، ان کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ ایک سمندری جہاز چل رہا ہو، اس کے 2 حصے ہوں، 2 منزلیں ہوں، کچھ لوگ اوپر بیٹھے ہوں، کچھ لوگ نیچے بیٹھے ہوں، پینے کا پانی اوپر ہو، نیچے کے لوگ بار بار اوپر جاتے ہوں، پینے کا پانی لاتے ہوں، پانی کی صفت ہے چھلکنا، تو نیچے کے لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم بجائے اس کے کہ اوپر جائیں اور پانی لائیں اور اوپر والوں کو تکلیف دیں، ہم خود اپنے ہی نچلے درجے اور نچلے حصے میں جہاز کے ایک سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ سمندر کا پانی آئے، ہم اسے پئیں اور اوپر والے ہمارے آنے جانے کی تکلیف سے بچ جائیں۔ اگر یہ کام سوراخ کرنے کا کشتی میں، جہاز میں، بحری جہاز میں اگر سوراخ کرنے کا کام نیچے کے لوگوں نے شروع کر دیا اور اوپر کے لوگ بیٹھے دیکھتے رہے اور انہوں نے ان کو روکا نہیں، تو جہاز ڈوبے گا، تو یہ لوگ بھی ڈوبیں گے اور اوپر کے لوگ بھی ڈوب جائیں گے۔ بالکل یہی مثال اس ملک کی ہے کہ اس ملک کو نقصان پہنچانے والے، نفرت کی آگ میں ملک کو ڈھکیلنے والے، ملک کو کساد بازاری کا شکار کرنے والے، ملک کو رشوت اور کشت و خون میں تبدیل کرنے والے، ملک کو نفرت کی انتہا تک پہنچانے والے جو کچھ کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی ہو، چاہے وہ ایک عام شہری ہو، چاہے وہ اس کا طبقہ بڑے سے ہو یا چھوٹے سے ہو، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، ایک عام شہری، ایک عام ہندوستانی کی جو ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اٹھے اور ان کے ہاتھ کو پکڑ لے۔ اگر اس ملک کو ڈوبنے سے بچانا ہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑنا ہوگا اور پکڑ کے اس کو روکنا ہوگا اور اس برائی کا خاتمہ کرنا ہوگا تاکہ ملک جو ہے سالم رہے، ملک محفوظ رہے، ملک ترقی کرتا رہے اور ہندوستان کے 1 ارب سے زائد شہریوں کی جان، مال، عزت محفوظ رہے۔ اگر اس کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہر شہری اپنی ذمہ داری اس ملک کے آئین میں دیے ہوئے حقوق کے مطابق، قوانین کے مطابق جمہوری اور دستوری جو ہے اقدامات کرے اور ہر برائی کرنے والے کے ہاتھ کو پکڑ لے کہ ہم برا نہیں ہونے دیں گے، ہم شر کو نہیں پھیلنے دیں گے، ہم جو ہے خود تم اگر ہلاک ہو رہے ہو تو یہ حق تمہیں بھی نہیں ملے گا، ورنہ تمہاری ہلاکت میں ہماری ہلاکت ہے، ملک کی ہلاکت ہے۔ اس واسطے ہر شہری یہ ذمہ داری محسوس کرے تاکہ اس ملک کو بچایا جا سکے آگ سے، اس ملک کو بچایا جا سکے نفرت سے، اس ملک کو بچایا جا سکے غریبی سے، اس ملک کو بچایا جا سکے جو ہے ہلاکت و بربادی سے۔ اس ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ بھلائی کو پھیلائیے، خیر کو پھیلائیے، اچھائی کو پھیلائیے، امن و امان کو قائم کیجئے اور پرسکون زندگی ہر شہری کو عطا کرنے کی کوشش کیجئے۔